الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. صلوات. آپ حضرات مجلسوں پر مجلسیں سماعت فرما رہے ہیں، اس لیے ہمیں آپ حضرات کے وقت کا بہت زیادہ خیال ہے. اسی لیے میں نے قرآن کریم کی ایک مختصر ترین ایک آیت کو، بلکہ آیت کے ایک ٹکڑے کو اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن بس آپ حضرات کی سماعت اور توجہات کے سہارے 30-35 منٹ سے 40 منٹ سے زیادہ نہیں. ایک صلوات بھیج دیں. قرآن کریم تنہا وہ کتاب ہے کہ جس نے پوری دنیا کے سامنے اس جملے کو، یہ فقرے کو پوری صداقت اور پوری حقانیت کے ساتھ پیش کرنے کی ہمت کی ہے. اس فقرے میں پروردگار عالم نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ جس بات کو ابھی تک دنیا تسلیم کرنے کے لیے پورے طور پر تیار ہے. اعلان ہوتا ہے کہ لیس الذکر کالانثیٰ. اپنی قدر و قیمت میں، اپنے خدمت دین میں، اپنی صلاحیتوں میں لڑکا ویسا ہو ہی نہیں سکتا جیسی لڑکی ہوتی ہے. ایک بہت ہی قابل قدر فیملی کا تذکرہ کرتا ہوا قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک مقدس گھرانے کی ایک مقدس خاتون اٹھی اور اس نے ہم سے یہ کہا کہ رب انی نظر تو ما فی بطنی محررہ،
پالنے والے میرے بطن میں، میرے شکم میں جو کچھ بھی ہے، میں نظر تو لگا، میں تیری نظر کرتی ہوں کہ میں اس سے اپنی کوئی خدمت نہیں لوں گی، بلکہ اسے محرر بنا دوں گی، اسے آزاد کر دوں گی اور دین کی خدمت میں وقف کر دوں گی۔ یہ منت مانی، یہ نظر مانی۔ اس کے بعد قرآن آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ فلما وضعت، جب وضع حمل کا وقت آیا، یعنی جو کچھ شکم میں ابھی چھپا ہوا ہے وہ عالم ظہور میں آنا، ظاہر ہونا ہے، تو جیسے ہی نظر پڑی اس مقدس خاتون کی جس نے نظر مانی تھی، اس نے کہا کہ انی وضعتھا انثی، ارے ہم نے تو ایک لڑکی کو جنم دے دی۔ یہ لہجہ، جیسے کہ لہجے میں ایک معنی ہوتے ہیں، تو اس لہجے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت ہونے کے باوجود، مقدس گھرانے کی عورت ہونے کے باوجود، عمران جیسے شوہر کی زوجہ ہونے کے باوجود، لڑکی پر جب نظر پڑی تو کہا انی وضعتھا انثی، ہم نے تو ایک لڑکی کو جنم دے دیا۔ اس کے معنی ان کی نگاہ میں لڑکی کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے جو لڑکے کی قدر و قیمت ہو۔ بس جیسے ہی یہ کہا انہوں نے، ویسے ہی آگے آیت پڑھی واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو پہلے سے علم تھا کہ وہ کسے جنم دے گی۔ اور اب یہ نشان لگانے کے لائق آیت ہے کہ لیس الذکر کالانثی، ساری دنیا کے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، میری اس بات کو انڈر لائن کر لیں کہ خدمت دین کے لیے لڑکا ویسا ہو ہی نہیں سکتا جیسی لڑکی ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجنا محمد۔ لیکن آج تک اس صنف کو اس کا وہ حق نہیں ملا جس حق کی طرف قرآن نے اشارہ کیا۔ نہ دنیا میں کہیں ملا، نہ غیر مسلمین میں ملا، نہ مسلمین میں ملا، نہ مومنین میں ملا، نہ مومنین مخلصین میں ملا۔ آج تک آپ کے سامنے پوری دنیا ہے اور آپ کے مشاہدات ہیں، آپ کے تجربات ہیں۔ ہم اور کسی کمیونٹی یا اور کسی قوم کی بات نہیں کرتے، ہماری کمیونٹی میں بھی، ہماری قوم میں بھی، ہمارے گھروں میں بھی اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو جشن کا ماحول ہوتا ہے، خوشی کا ماحول ہوتا ہے، مسرت کا ماحول ہوتا ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو مایوسی کا عالم ہوتا ہے۔ ایک قسم سے وہ گھرانہ تھوڑا سا غمزدہ ہو جاتا ہے، اتنی جوش سے کوئی مبارکباد نہیں دیتا، اتنی جوش سے کوئی ہدیہ تبریک نہیں پیش کرتا۔ تو اگر یہ بات اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے تو قرآن کی صداقت، قرآن کی سچائی کو اس کے اسی دعوے میں دیکھنا ہے۔ اور بس کسی زحمت ہے کہ قرآن نے جو اتنے گھن گرج کے ساتھ کہا کہ لیس الذکر کالانثی، لڑکا ویسا ہو ہی نہیں سکتا جیسی لڑکی ہوتی ہے خدمت دین کے لیے، تو بس زیادہ دور نہیں جانا ہے۔ پہلے یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں اس صنف کو کہاں کہاں ہماری توجہات کا مرکز بنایا۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کسی دور میں کسی ظالم نے ایک دو نہیں
70,000 لڑکوں کو ذبح کر دیا، تو قرآن مجید نے سرسری طور پر فقط ایک اسٹیٹمنٹ دیا، ایک بیان دیا کہ کتنا ظالم تھا فرعون اور فرعون کو ماننے والے، کہ یذبحون ابناءہم، کہ جب بیٹا پیدا ہوتا تھا تو اسے ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ، اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اپنی خدمت کے لیے اسے زندہ رکھنے دیتے بس۔ لیکن اگر کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں فقط ایک لڑکی زندہ دفن کر دی گئی تو قرآن مجید نے واویلا مچایا۔ اذا بشر احدهم بالانثى، یہ لفظ بشرہ کے معنی بشارت، جب کوئی نعمت ہوتی ہے تو اس پہ بشارت دی جاتی ہے، تو کہا کہ جب بھی بشارت دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو ظل وجہ مسودن، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وہو کظیم، اور اس لڑکی کی ولادت کو اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا، یتوارا من القوم، وہ قوم سے بھاگا بھاگا پھرتا ہے، اور ایک دوراہے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا ہم اس بات پر اپنے کو روک لیں کہ جب گھر سے نکلے تو لوگ اشارہ کریں دیکھو اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، یہ ایک لڑکی کا باپ ہو گیا ہے، چاروں طرف سے ہماری اہانت ہو، ہماری انسلٹ ہو، ہم اپنے کو یہیں روک لیں۔ ایمسکوا علی ہون، ہون کے معنی بے عزتی، اس طرح سے بے عزت ہو کے اس معاشرے میں رہیں، اور یدسہ فی التراب، یا اسے زمین میں دفن کر کے اور اپنی عزت کی سند اسی سماج سے لے لیں کہ کیسا صاحب عزت ہے یہ کہ جس نے اس لڑکی کو دفن کرنا گوارا کیا مگر اپنی عزت بے عزتی کو گوارا نہیں کیا۔ تو کہاں وہ 70,000 لڑکے اور کہاں ایک لڑکی۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں ہمیں ملا کہ آخرت میں ایک اسپیشل عدالت قائم کی اللہ نے، مخصوص عدالت۔ اس مخصوص عدالت میں کسی لڑکے کا کوئی ذکر نہیں آیا، مگر پھر اسی لڑکی کا ذکر آیا اور ارشاد ہوا کہ اذا موعودت سئلت، جب وہ جو زندہ دفن کر دی گئی اس سے پوچھا جائے گا بے ای ذنب قتلت، کہ وہ کون سا ذنب، وہ کون سا جرم تھا جس جرم کے عوض میں تو دفن کر دی گئی اور قتل کر دی۔ وہاں بھی کسی لڑکے کا گزر نہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ لڑکی کے سلسلے میں قرآن کا یہ نظریہ کہ زیادہ قدر و قیمت قرآن کی نگاہ میں اسی صنف کی ہے۔ جب یہی لڑکی ایک درجہ آگے بڑھ کے زوجیت میں داخل ہوئی تو وہاں پھر ہم نے دیکھا کہ شوہر کی وہ قدر و قیمت نہیں جو ایک زوجہ کی قدر و قیمت ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، سورہ روم اٹھا کے دیکھیں، ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تمہارے ہی نفوس سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اب یہ شوہر سے کہا جا رہا ہے تاکہ تم اپنی متاع سکون حاصل کرو اپنی زوجہ سے۔ الیہا کی لفظ ہے، معلوم یہ ہوا کہ سکون دینے کی جو اس کے بعد ہم جب شریعت میں آئے تو شریعت میں بھی لڑکے سے 6 سال پہلے اسی صنف کو بالغ کر کے پروردگار عالم نے اس صنف پر اپنے اعتبار کا دوسرا اعلان کیا۔ ابھی 6 سال لگیں گے لڑکے کو بالغ ہونے میں، لیکن 6 سال پہلے جو بالغ ہو گئی وہ یہی صنف تھی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جس بندے کو پروردگار عالم زمین سے آسمان تک
اپنا ہم سفر بنا کے لے گیا اور اپنی تصویر خود پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اس بندے کو جو اس کا محبوب تھا، جو اس کا حبیب تھا، ظاہر ہے اس کو لڑکے بھی دیے، اس کو لڑکیاں بھی دیں، مگر لڑکے دے دے کے اٹھا لیے، مگر جب لڑکی دینے لگا تو اتنا جتا کے دیا، لفظ انا استعمال کیا جو صاحب نظر جانتے ہیں، اعطینا کا ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، کوئی معمولی ایک لڑکی دی ہے مگر اس کی وحدت میں اتنی کثرت ہے خیر کی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ تو ہم نے تاریخ میں دیکھا، اس کے بعد ہم تاریخ میں برابر دیکھا کہ خدمت دین کے لیے لڑکا وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا، مرد وہاں تک جا ہی نہیں پاتا جہاں تک عورت جاتی اور گئی ہے۔ آپ اس وقت سوچیں جب رسول کی آنکھ بند ہو، رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد دین کا تحفظ، دین کی بقا، دین کا ابلاغ اور تبلیغ، ان ساری باتوں کا انحصار فقط ایک ہستی پر ہے، جس ہستی کا نام نامی علی ہے، جو علم کا وارث ہے، جو اخلاق کا وارث ہے، جو شریعت کا وارث ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کسی طرح سے علی کو قتل کر دیا جائے، منظر عام سے ہٹا دیا جائے، تو اسلام کی تاریخ یہیں ٹھپ ہو کے رہ جائے۔ اگر یہ بات آپ محسوس کرتے ہیں تو تاریخ کے اس موڑ پر آئیے کہ جب علی ہیں، علی کی گردن پہ خنجر ہے، علی کے گلے میں ایک ریشمہ ہے، اور علی کے سامنے فقط دو راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے بیعت کا اور دوسرا راستہ ہے قتل ہو جانے۔ بہت واضح الفاظ میں ان کو یہ بتا دیا گیا ہے، یا آپ بیعت کیجئے اور یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ علی نے کہا کہ کیا تم اسے قتل کرو گے جو اللہ کا بندہ اور رسول کا بھائی ہے؟ جواب یہ دیا گیا کہ ہم اللہ کا بندہ تو مانتے ہیں لیکن رسول کا بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب امت اس قدر ہٹ دھرمی، جھوٹ اور حقائق سے پردہ پوشی پر اتنی ہمت کر سکتی ہے، جس کی اخوت کا اعلان مدینے میں ہوا، جس کی اخوت کا اعلان مکے میں ہوا، اس کو اخی رسول ماننے سے انکار کرنے کی جرات رکھتی ہے، اور یہ کہہ رہے یا بیعت کیجئے اور یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب آپ تاریخ سے پوچھئے کہ علی اگر بچ گئے تو کیسے بچ گئے؟ علی کو بچایا کس نے؟ علی کو کسی مرد نے نہیں بچایا، نہ بچا سکتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ علی کے دوست نہیں تھے، مخلص نہیں تھے، چاہنے والے نہیں تھے۔ سلمان تھے، ابو ذر تھے، مقداد تھے، حذیفہ یمانی تھے، رجل تھے، یہ سارے لوگ تھے، لیکن ان کے مرد ہونے کی وجہ سے مسئلہ یہ تھا کہ یہ علی کو بچانے میں خود قتل تو ہو سکتے ہیں مگر علی کو قتل سے بچا نہیں سکتے۔ اور اگر 10 بھی مخلص نکل آئیں تو 11واں نمبر پھر علی کا آ جائے، اگر 50 بھی علی کو بچانے والے آ جائیں تو سب اپنا سر قلم کروا دیں مگر 51واں نمبر پھر علی کا آ جائے۔ اس کے معنی مرد ہیں، قوی ہیں، صنف قوی ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، مگر مرد ہونے کی وجہ سے علی کے قتل کو ملتوی تو کر سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے مگر ختم نہیں کر سکتے۔ تو اب بتائیے اگر علی بچ کے چلے آئے تو کس نے بچایا؟ کسی مرد نے نہیں بچایا،
بس وہ ایک خاتون تھی کہ جو اپنے گھر سے اس عالم میں نکلی کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس عالم میں کوئی نکل سکتا ہے. اپنے ہی بچے کی لاش کو عبور کر کے، سر پہ ردا ڈال کے، پسلیوں کے درد کو برداشت کر کے مسجد نبوی میں آ کے اور پورے مجمع کا سامنا، ادھر قبر رسول، اس منظر کو کبھی آپ اپنی نگاہوں کے سامنے لائیں. پہلے اپنے باپ کی قبر کو مخاطب کر کہا، اے بابا، کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی. وہی مسجد ہے، مسجد تبدیل نہیں ہوئی. وہی امت ہے، امت میں تبدیلی نہیں پیدا ہوئی. وہی بیٹی ہے، بیٹی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں پیدا. وہی گھر ہے اس کا مسجد کے صحن میں جو کھلتا ہے، ان سب میں کوئی تبدیلی نہیں. آپ تو ایک ہفتے تک اس قبر میں روپوش ہو گئے بابا، اور ایک ہفتے کے اندر اس قبر کی خاک نے آپ کے جسم سے اتنی خوشبو جذب کر لی کہ اگر آپ کے قبر کی کوئی مٹی اٹھا کے سونگھے تو جنت کی خوشبو سونگھنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر بابا ذرا سا قبر سے اپنا سر نکال کے دیکھیے کہ آج آپ کی امت اور آپ کی بیٹی میں کے درمیان بس ایک رضا ہے کہ جو حائل ہے. ادھر ہے امت، ادھر بیٹی، بیچ میں رضا. اتنا کہہ کے اب مخاطب ہوئیں، کہا خلو ابو الحسن، چھوڑ دو ابو الحسن کو، ورنہ میں سر سے اپنی رضا کو سرکاتی ہوں. ابھی سرکایا نہیں تھا، فقط ارادے کا اعلان کیا تھا. مورخ کہتا ہے کہ دیوار مسجد میں تھرتھری پیدا ہوئی، تھرتھری چڑھنے لگی. ایسا ہوا کہ جیسے دیواریں بلند ہو جائیں گی اور یہ پوری چھت میں مسجد کے اپنی چھت کے گر پڑے گی اور سب مر جائیں گے. اسی خوف سے، اسی ہیبت سے علی کو چھوڑ دیا گیا. اب جو علی چھٹ کے آ رہے ہیں، نہ کسی مرد کی تلوار کے ممنون کرم ہیں، فقط ایک خاتون کے ممنون کرم ہیں کہ جس نے اپنی رضا کا حوالہ دے کے علی کو آج بچا کے صبح قیامت تک اسلام کو زندہ کر دیا. آپ نے دیکھا سلوار بھیجنا ہوں. یہ پہلا علی تھا جس کو بچایا عورت نے، اسی صنف نازک نے. اس کے بعد جو دوسرا علی آیا، اس علی کو بھی اگر اس کو زہرا نے بچایا تو اس کو بھی ثانی زہرا نے بچایا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ سب جانتے ہیں. اور ہمارے جہاں تصور بھی نہ جائے کہ ایسے عالم میں دوسرا علی سید سجاد بچ کیسے گئے. چونکہ بچ گئے اور بچی ہوئی اس کی شخصیت ہم تک پہنچی، لہذا ماننے میں ہمیں کوئی تردد نہیں ہوتا. لیکن ان حالات کو سامنے رکھ کے آپ تجزیہ کریں تو کہیں سے کوئی تصور نہیں کہ علی ابن ابی طالب، علی ابن الحسین سید سجاد جو ہیں وہ بچ جائیں. بہرحال اب ہم نے یہ دیکھا کہ عورت ہی نے بچایا، پہلے علی کو بھی عورت ہی نے بچایا، دوسرے علی کو. تو اللہ نے جو یہ چھوٹا سا ٹکڑا کہا یہ بہت معنی خیز ہے. لیس الذکر کالانثی، لڑکا ویسا ہو ہی نہیں سکتا جیسی اس خدمت دین کے لیے لڑکی ہوتی ہے. اب میں اور زیادہ پھیلانے نہیں چاہتا کہ بات کم سے کم وقت میں سمٹ جائے. اتنی بات ہم نے پہنچا دی ہے کہ یہ قرآن مجید کا ادعائی فقرہ ہے. پوری دنیا کے کلچر سے، پوری دنیا کے معاشرے سے، مومنین سے، غیر مومنین سے، غیر سب سے ہے کہ جو ویلو، جو قدر و قیمت اس کی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سورہ نام میں قدر و قیمت کے اوپر ایک آیت اتاری اور اعلان کیا کہ ما قدر اللہ حق قدرہ. دنیا نے اللہ کی وہ قدردانی نہیں کی حق قدرہ، جس قدردانی کا وہ مستحق تھا.
یہ ناقدری کیسے ہوئی اللہ کی؟ آگے آئے اسی کے بعد کہ اذ قالوا، جب لوگوں کا قول، عقیدہ، نظریہ، خیال، فکر یہ ہو گئی کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس زمین پہ کوئی بشر، کوئی انسان ہوتا ہے جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، کلام نازل ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، احکام نازل ہوتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو جب تنزیل کے منکر ہو گئے تو انکار نظام تنزیل سے اللہ کی وہ قدر و قیمت نہ ہو سکی کہ جس قدر و قیمت کا پروردگار مستحق ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دو قسم کی قدریں دنیا میں ہیں، ایک ارتقائی قدر کہلاتی ہے اور ایک تنزیلی قدر کہلاتی ہے۔ ارتقائی معنی خود بخود جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے جو قدریں جو ہیں ان میں جنم لیتی ہیں، ان میں پنپتی ہیں، ان میں پروان چڑھتی ہیں۔ تو ارتقائی قدروں میں ایک نظام اقدار آتا ہے، سسٹم آف ویلیو، ویلیو سسٹم۔ عام طور سے دنیا میں جو ویلیو سسٹم پایا جاتا ہے، جو نظام اقدار پایا جاتا ہے، اس میں حیات کی بڑی قدر و قیمت ہے موت کے مقابلے میں۔ توجہ چاہیے، حیات کی بڑی قدر و قیمت ہے موت کے مقابلے، دنیا کی بہت قدر و قیمت ہے آخرت کے مقابلے، بندوں کی بہت قدر و قیمت ہے اللہ کے مقابلے۔ اور ہمارے پھر ایک بار دوہرا دیں، اس دنیا میں جو ویلیو سسٹم ڈیولپ ہوا، جو نظام اقدار ترقی کرتے کرتے آیا، اس میں حیات کی بہت قدر و قیمت ہے، موت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس میں دنیا کی بہت قدر و قیمت ہے، آخرت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس میں بندوں کی بہت قدر و قیمت ہے، اللہ کی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ کے سامنے کہیں زیادہ قدر و قیمت ایک منسٹر کی ہے، ایک اتھارٹی کی ہے۔ اور ہمارے آپ خود تجزیہ کریں گے دنیا کا تو آپ کو ملے گا کہ اگر دونوں قدردہ شخصیتیں ایک ساتھ آ جائیں، وقت عبادت الہی ہو اور دوسری طرف کوئی اتھارٹی، کوئی آفیسر، کوئی منسٹر ہو، تو بڑی آسانی سے حکم الہی کو روند کے اور بندوں کی قدر و قیمت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں، اس کے مقابلے میں آخرت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اسی لیے دنیا کے لیے تیاری کی جاتی ہے، سورسز لگائے جاتے ہیں، دن و رات صحیح کی جاتی ہے، مگر آخرت کے لیے صحیح کتنی ہوتی ہے؟ اسی طرح سے جیسے حیات کی بہت زیادہ قدر ہے، موت کی قدر نہیں، لیکن جو تنزیلی نظام اقدار ہے، جو آسمان سے ویلیو سسٹم آیا ہے، اس میں حیات کی کوئی قدر و قیمت نہیں جتنی موت کی قدر و قیمت ہے۔ اس میں بندوں کی کوئی قیمت نہیں جتنی خدا کی قیمت ہے۔ اس میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں جتنی آخرت کی قیمت ہے۔ اور اسی نظام اقدار میں مردوں کی وہ قیمت نہیں ہے جو عورتوں کی قیمت ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید سے میں نے وہ آیت جو بالکل واضح و بیان ہے اسے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ کی نگاہ میں اس صنف کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ تو میں نے بس آخر کلام میں جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بس ساری قوم مذہب شیعہ، ملت شیعہ جو ملت گریہ کن کہلاتی ہے، وہ یہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ جب دنیا ولایت سے مکر گئی اور ملوکیت کو سب سے بڑی قدر و قیمت، یہی ہوا رسول اللہ کے بعد دو ویلیوز ابھریں۔ ایک ولایت کی ویلیو تھی، اس کی قدر و قیمت تھی، جس پر اللہ اور اللہ کے رسول نے سارا زور صرف کر دیا۔ آسمان آ گیا حرکت میں، زمین آ گئی حرکت میں، نبی آ گیا حرکت میں، پورا عملہ، تنزیلی عملہ حرکت میں آ گیا۔
جبریل حرکت میں آ گئے، قرآن کی آیت حرکت میں آ گئی، کوئی معمولی انداز نہیں تھا، آپ برابر سنتے رہتے ہیں۔ کوئی حکم اللہ کا اتنے بڑے مجمع کے سامنے نہیں نشر کیا گیا، کوئی وقت ویسا نہیں چنا گیا اس حکم کے نشر کرنے میں جیسا حکم اعلان ولایت وقت کا چنا گیا، کوئی ایسا میدان نہیں چنا گیا جیسا میدان چنا گیا، کوئی ایسا ممبر نہیں چنا گیا جیسا اس اعلان کے لیے ممبر چنا گیا، کوئی ایسا خطبہ نہیں چنا گیا جیسا آج کے دن کا خطبہ چنا، پورا سب حرکت میں، آسمان زمین۔ اب اس کا تجزیہ کا وقت نہیں ہے، آسمان سے جبریل اتر رہے ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں، زمین کے اوپر حاجیوں کا قافلہ چل رہا ہے، وہ میدان جہاں کبھی نہیں رکا تھا وہاں رک گیا ہے، جو لوگ آ گئے ہیں ان کو ٹھہرا دیا گیا ہے، جو لوگ نہیں آ رہے ہیں ان کا انتظار کیا گیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول ممبر پہ جا رہے ہوں تو کوئی ممبر کے زینے پہ بیٹھا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پالان شتر کا ممبر بنا۔ یہ ساری باتیں اس لیے تاکہ کوئی اور حکم حافظے سے نکل جائے تو نکل جائے مگر یہ حکم نہ نکلنے پائے۔ لہذا ایک ویلو، بہت بڑی ویلو، اتنی بڑی ویلو ولایت کی کہ اللہ اپنے کو نہ رسول کہتا ہے نہ اپنے کو امام کہتا ہے، اگر کہتا ہے تو اپنے کو بھی ولی کہتا ہے، رسول کو بھی ولی کہتا ہے، امام کو بھی ولی کہتا ہے۔ یعنی ولایت وہ دائرہ ہے کہ جس میں اگر عقیدہ داخل ہو جائے تو خدا کو بھی کھینچ لے، رسول کو بھی کھینچ لے، امام کو بھی کھینچ لے، صبح قیامت تک توحید بھی مل جائے، شرک سے بھی محفوظ ہو جائے، رسول بھی مل جائے، کفر سے بھی نجات مل جائے، نفاق سے بھی نجات مل جائے، اور ایمان اور نور کے راستے کو وہ صبح قیامت۔ ایک صلوات بھیجیں محمد بڑی قدر و قیمت ہے، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ ولایت کی قدر و قیمت کا احساس کر سکتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں، بہت مال ہے۔ اور دوسری طرف دنیا، اس کی قدر و قیمت، تو پوری دنیا واقعی حاصل ہو جاتی ہے ملوکیت میں، دولت، عزت، شہرت، دبدبا، عیش، عشرت، وسیع علاقہ، سب مل جاتا ہے ملوکیت، اس سے انکار نہیں کر سکتے، اور وہ نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، مشاہدے میں رہتا ہے۔ ولایت پر جتنے وعدے ہیں وہ سب پردے غیب، کوئی نگاہوں کے سامنے نہیں، لہذا قدروں کا ٹکراؤ فوراً رسول اللہ کے بعد پیدا ہو گیا، اور صرف 50 سال کے اندر، صرف 50 سال، سن 11 ہجری میں رسول اللہ کی وفات ہوئی، اور 50 سال اس میں اور جوڑ دیجئے، سن 61 سال میں تاریخ ایک نئی دستاویز کو لے کے چلی آئی بنام کربلا۔ یہ کربلا کی جنگ نہ پانی پہ تھی، نہ وطن پہ تھی، نہ مال پہ تھی، نہ اولاد پہ تھی، کسی بات پر نہیں تھی، یہ جو جنگ تھی وہ ولایت اور ملوکیت کے محاذ پہ تھی۔ ملوکیت کے پاس سب کچھ تھا، آپ اندازہ کریں روم کی جتنی فوج تھی وہ سب ملوکیت کے پاس، جو اس وقت صاحب ملک ہے۔ سیریا کی ساری فوج صاحب اتنی فوج تھی کہ آج تک مورخ گن نہیں سکا، جب ٹوٹل لگانا ہوتا ہے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر فوجوں کا تاتا کہیں پہ رک گیا ہوتا تو ہم وہیں پہ اس کو روک کے اس کا ٹوٹل لگا لیے ہوتے کہ 2 لاکھ تھی، کہ 3 لاکھ تھی، کہ 1 لاکھ تھی۔ اتنی تو فوج کی قوت، اسی اعتبار سے اسلحوں کی قوت، فرات ان کے قبضے میں، اور بیت المال ان کا بھرا ہوا ہے، افراد کی کثرت وہاں ہے، دنیاوی عزت وہاں ہے، دنیاوی شہرت، کیا کچھ ہے کہ جو یزید کے پاس نہیں۔
حسین کے پاس تو اگر مان لیا جائے کہ ولایت ہے تو نقب دنیا میں سے ایک بوند پانی نہیں بچا ہے۔ یہ بیلنس آف پاور ہے کربلا کی جنگ کا۔ آپ کبھی اس کو رسمی، یہ فرض جو ہے رسمی نہیں ہے، اس کے واقعات رسمی نہیں ہیں، بڑے بڑے صاحبان فکر اب متوجہ ہو گئے ہیں حسین کی طرف اور کربلا کی طرف۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ولایت اور ملوکیت کا ٹکراؤ پیدا ہوا۔ امام حسین نے سب کو قربان کر دیا، جوان بیٹا ہو تو، اپنا حسین ترین بھتیجا ہو تو، اپنا باوفا بھائی ہو تو، اپنے اعزاء قریب 18 بھائی بنی ہاشم سب قربان کر، حبیب جیسا دوست، زہیر جیسا باوفا بوڑھا صحابی، سعید جیسا ینگ مین جوان، کیسے کیسے قیمتی لوگ تھے، سب مارے گئے، سب قتل کر دیے گئے۔ حسین کی جھولی میں یا تو ایک 6 مہینے کا بچہ بچا اور یا پھر اپنا سر بچا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین کا سر بھی نوکے نیزہ پہ چلا گیا۔ اب آپ بتائیے حسین جیتے کہ یزید جیتا؟ اور نہ عقیدے کی روشنی میں نہیں، مشاہدے کی روشنی میں بتائیے جیتا کون؟ فتح کس کی ہوئی؟ شکست کس کی ہوئی؟ یزید نے سب کچھ حسین سے لے لیا اور حسین کو یک و تنہا، اور اپنی فتح کے نشے میں اتنا اندھا ہو گیا کہ جب سر قلم کر دیا تھا تو بات ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد لاشوں پہ گھوڑے دوڑا کے اپنی فتح کے نشے کو اور ظلم کی بھڑاس کو اور زیادہ پوری کر رہا تھا، ہر طرح سے کچل دیا، کرش کر دیا۔ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حسین کی فتح ہو؟ کیا ملا حسین؟ امام حسین گلا کٹوانا ان کا مقصد نہیں تھا، یہ مقصد نہیں تھا حسین کا کہ جائیں گے گلا کٹا دیں گے اور بس اسی کے لیے جا رہے ہیں۔ نہ گلا کٹانا حسین کا مقصد، نہ حصول شہادت حسین کا مقصد، نہ قربانی حسین کا مقصد۔ یہ قربانی، شہادت، یہ ایثار، یہ سب وسیلہ تو کہے جا سکتے ہیں، مقصد نہیں کہا جا سکتا۔ حسین کا مقصد ہے کہ کوئی ایسا عمل ہو کہ جو اس بات کی ضمانت لے لے کہ صبح قیامت تک اب حقانیت اسلام کو کوئی دبا نہیں سکتا، بقائے اسلام کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب انصاف سے بتائیے یہ بقائے اسلام، یہ بقائے اسلام کی فتح کا تحفہ حسین کو کسی مرد نے دیا یا عورت نے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وسیلے پہ کام آ گئے، لیکن جب مقصد ہی نہیں ہوا تو وسیلہ جو ہوتا ہے وہ لا یعنی ہو جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں جیسا رسول اللہ نے کہا، اور اسی حدیث کے بعد بات کو ختم کرنا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ برٌ فوق برٌ، مرد کے لیے رسول کی حدیث کہ مرد کے سامنے بہت وسیع میدان ہے نیکی کا۔ برٌ کے معنی نیکی، ایک نیکی، فوق برٌ دوسری نیکی کے مافوق، اس کے اوپر اور نیکی، اس کے اوپر اور نیکی۔ یہ مرد نیکی کے میدان میں ترقی کرتا جا سکتا ہے حتیٰ، مگر ایک حد تک۔ حتیٰ کے معنی حد، کہاں تک ترقی کر سکتا ہے؟ حتیٰ یقتل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ یہ سبیل الہی میں
قتل کر دیا جائے، اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا مرد. تو مرد کی جو حد ہوتی ہے خدمت دین کی وہ شہادت پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے آگے خدمت دین کا موقع اسی لیے نہ ملتا کہ یہ مرد ہے. یہی وجہ ہے کہ جو مرد پہنچا کوفے تک، پہلا سوال یہ ہوا یہ بچ کیسے گئے، انہیں قتل کیوں نہیں کیا گیا. یہی سوال شام میں بھی ہوا. غور مارے، یہ تو بہرحال قتل ہونے سے وہاں بھی بچا لیا. دو عورتوں نے جب حکم دے دیا جلاد کو قتل کر دو انہیں، ہم سے کہا تھا تم نے کہ علی مارے گئے، یہ اپنا نام علی بتا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو علی نام کے کئی لڑکے تھے، یہ دوسرا علی ہے تو اسے بھی قتل کر دو. جلاد خنجر لے کے آگے بڑھا، ادھر جلاد بڑھا، ادھر ایک خاتون بڑھی. کہا کہ اگر قتل ہی کرنا ہے تو کر دو قتل، مگر خنجر کو پہلے ہماری گردن سے پار. جیسے ہی وہ خاتون بڑھی ویسے ایک کنیز بڑھ گئی. کہا یہ نہیں ہو سکتا، پہلے کنیز کا گلا کاٹو تو شہزادی. بس جب حاکمان وقت نے چاہے کوفے کا ہو چاہے شام کا، اس نے دیکھا کہ ابھی تک یہ نہیں ہوا کہ دربار میں عورتوں کے اوپر خنجر چلا، اس نے چھوڑ دیا. سید سجاد چھوٹے اگر چھوڑ دیے گئے تو وہاں بھی دو عورتیں نکلیں، دو خواتین نکلیں، ایک شہزادی ایک کنیز. اور اس کے بعد اب یہ بس اسی پہ روک کیا کہ زحمت کو ختم. اب امام حسین کا مقصد ہے صبح قیامت تک دین کی بقا حاصل کر لی جائے، لیکن حسین کے پاس کل سرمایہ ایک قیدی ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، چند عورتیں ہیں کہ جو ایک حلقے میں جس کو اسیروں کا حلقہ کہا جاتا ہے اس میں کھڑی کر دی گئی. بس اب توجہ رہے، یزید کی حکومت ایک بے مثال حکومت ہے. بے مثال اس لیے کہ نہ روم میں اس کی مثال ملی تاریخ میں، نہ پرشیا ایران میں ملی اس کی مثال. کوئی حکومت اتنی بڑی حکومت ابھی تک نہیں گزری تھی کہ چار چار کانٹیننٹ میں چار چار بر اعظم پہ اس کا قبضہ ہو. افریقہ پہ اس کی حکومت، سینٹرل ایشیا پہ اس کی حکومت، ایسٹرن یورپ پہ اس کی حکومت، جبرالٹر کے اوپر اس کا پرچم، اسپین تک. آپ جا کے اس کا نقشہ دیکھیں، اتنا وسیع نقشہ کسی کی حکومت کا. اور اسی وسیع حکومت کے نشے میں یزید حسین کو کچھ نہیں سمجھ رہا. اس نے سارے ملک کو اپنے دربار میں دعوت دے دی. اتنی بڑی فتح حاصل ہوئی، پورا خاندان رسالت تہس نہس کر دیا اس نے، کوئی نہیں بچا. بچی تو لاش بچی وہ بھی پامال شدہ. تو ایک بہت بڑے جشن کی تیاری. اب وہ جشن نامکمل ہوتا جب تک پورے ورلڈ کو، پوری دنیا کو انوائٹ نہ کیا جائے، دعوت نہ. چانچہ 700 کرسیوں کا انتظام کرانا پڑا. چھوٹے بڑے ملک کے اعتبار سے کسی کو چاندی کی کرسی، کسی کو سونے کی کرسی، کہ اس پر ایمبیسڈرز آ کے بیٹھیں گے، سفراء آ کے بیٹھیں گے. آپ تصور کریں دربار یزید کا 700 کرسی نشینوں کی جگہ الگ کر لیں. ایک تخت تصور میں لائیں جس سونے سے جو مڑھا ہوا تخت ہے، ایک تاج ہے سر کے اوپر جو سونے کا ہے پورا، اور اس کے اوپر یزید بیٹھا ہوا ہے. سونے کا ایک تشت ہے سامنے رکھا ہوا ہے. شمر جب حسین کے کٹے ہوئے سر کو لا کے اس تشت میں رکھتا ہے تو یزید کہتا ہے کہ اس سر سے بہنے والا سرخ خون اس سنہرے تشت پر کتنا اچھا لگ رہا ہے. اور ہمارے جشن کا یہ عالم ہے، خوشی کا یہ عالم ہے. ادھر اسیروں کا
ایک حلقہ بنا ہوا ہے، یہ سر رکھا ہوا ہے، وہ ایمبیسڈرز اور سفراء بیٹھے ہوئے ہیں اور یزید بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سفراء کی طرف مڑتا ہے، مڑ کے کہتا ہے مجھے یقین ہے آپ سب لوگ اپنے دل میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنا بڑا جرم حسین کا تھا جو ہم نے اس بری طرح سے انہیں تحس نحس کر دیا، نہ بچوں پہ رحم آیا نہ بھائیوں پہ رحم آیا، اتنا بڑا جرم تھا کیا؟ اور آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ چلو مردوں کا جرم جو بھی رہا ہو، ان عورتوں کا بھی کیا جرم تھا کہ راستے بھر ان کی تشہیر کی گئی، مجمع کو بلا بلا کے دکھایا گیا ہے۔ تو میں آپ کو آج جو دل میں آپ کے سوال پیدا ہو رہا ہے، جو کھٹک پیدا ہو رہی ہے، اس کا جواب دے کے قائل کرنا چاہتا کہ میں مردوں کو قتل کرنے میں، بے دردی سے قتل کرنے میں بھی 100% حق بجانب تھا، اور عورتوں کو تشہیر کرنے میں بھی 100% حق بجانب تھا۔ ایک صلوات ہوئی۔ ایک صلوات اور ہوئی، بس ختم کر۔ اب سب متوجہ ہو گئے، غور فرمائیں کہ معمولی بات نہیں، چین اور جاپان سے لے کے اور ایشیا سے لے کے پورے ورلڈ کے مختلف ممالک کے جو نمائندے تھے، جو سفراء تھے، جو سونے اور چاندی کی کرسیوں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب متوجہ ہو گئے کہ کیسے ہم کو قائل کرے گی۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کی کتاب میں ایک بہت ہی مشہور آیت ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں، تم لوگ غور سے سنو اور اس کا ترجمہ کرو۔ اللہم مالک الملک، پالنے والے ملک کا اصل مالک تو توتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے اپنا ملک دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے ملک چھین لے، نہ دے اس کو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب تم لوگ یہ بتاؤ بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی جبر کے، بالکل اپنے ضمیر کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے ملک ہمیں دیا یا نہیں دیا؟ یہ تخت کس کا ہے؟ یہ محل کس کا ہے؟ یہ زرعی کمر غلام کس کے ہیں؟ یہ رعایا کس کی ہے؟ یہ دارالسلطنت کس کا ہے؟ یہ رومن اور سیرین آرمی کس کی ہے؟ یہ دربار کس کا ہے؟ سب نے کہا ہاں۔ تو مشاہدے میں ہے، اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ بے شک یزید کو تو اللہ نے ملک دیا، اتنا بڑا ملک تو نہ کسی رومن امپرر کو ملا، نہ کسی سیرین امپرر کو ملا، نہ کسی پرشین امپرر کو ملا۔ قائل کر لیا یزید، سب قائل بھی ہو گئے اور قائل ہونا بھی چاہیے۔ اس کے بعد کہتا ہے تم نے یہ بھی دیکھا کہ جس اللہ نے ہمیں ملک دیا اسی اللہ نے حسین سے ملک چھین لیا، نہیں دیا اسے۔ کہاں ہے حسین کا محل؟ کہاں ہے حسین کا تخت؟ کہاں ہے حسین کا تاج؟ کہاں ہے حسین کی آرمی؟ کہاں حسین کا بیت المال؟ تم نے کہیں دیکھا؟ سب نے اپنی خاموشی سے دوسری بات کو بھی کی بھی تائید کی کہ یزید کو ملک ملا، اس کی بھی تائید لے لی، حسین کو ملک نہیں ملا، اس کی بھی تائید۔ اب سوال پوچھ رہے یہ بتاؤ کہ جس کو اللہ نے ملک دیا اسے حق ہے کہ نہیں کہ اس سے بیعت لے جس کو اللہ نے ملک نہیں دیا؟
اب سب کنونس ہو گئے جسے کہتے ہیں سب. تو ہمیں پورا پورا حق تھا کہ حسین سے بیعت لیں، اور اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو ہمیں پورا پورا حق تھا کہ جتنا زیادہ تحت نحس کر سکیں حسین کو اتنا تحت نحس کریں. ان کے بعد اگر ان کی عورتوں نے اپنے بھائی کا ساتھ نہ دیا اور بہن نے اپنے بھائی کا ساتھ نہ دیا ہوتا، انہوں نے بھی بیعت پر اپنی رضامندی اور حسین سے کہ انکار بیعت پر اپنی بیزاری ظاہر کر دی ہوتی، تو ہم کبھی انہیں کشا کشا ذلت و رسوائی کے ساتھ نہ کماتے. سمجھ گئے آپ؟ بس یہاں تک پہنچا. بڑی مشکل بات ہے. ہمارا پڑھ لینا بہت آسان، آپ کا سن لینا بہت آسان. واہ، یہاں تک پہنچی کہ اسیروں کے حلقے سے ایک بلند قامت بیوی کھڑی ہوگی. بلند قامت بیوی کھڑی ہوگی، ابھی بولی نہیں کچھ، لیکن کھڑے ہونے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے کوئی عورت نہیں، صداقت ہے کہ جو کھڑی ہوئی. اتنا اعتماد تھا کھڑے ہونے میں کہ لوگ اسی کی طرف متوجہ ہو گئے. یہ قیدی عورت، یہ بھوکی عورت، یہ پیاسی عورت، یہ پردیسی عورت، یہ زندان میں اسیر عورت، یہ اسیروں کے حلقے میں کہاں سے اعتماد ملا اسے کہ اتنے بڑے حاکم کے سامنے کھڑی ہو گئی. اور جس لہجے میں یزید نے گفتگو کی تھی اس سے زیادہ غالب لہجہ اپنا کے جو صداقت میں غلبہ ہونا چاہیے، اسی لہجے کے ساتھ کہا، اے یزید، اسی قرآن میں ایک آیت اور ہے جو تیرے لیے آئی، اسی جس سورے سے تو نے یہ آیت کوٹ کی اسی سورے میں ہے وہ آیت، اسے پڑھ کے کیوں نہیں سنا دیتا؟ سارا مجمع جو سفرا کا تھا وہ منتظر ہو گیا کہ وہ کون سی آیت ہے، وہ کون سی آیت ہے. اور وہ آیت آپ خود جا کے دیکھ لیجئے گا جس میں کہا ہے کہ لا یحسبون الذین کذبوا بآیات اللہ، خبردار وہ گمان بھی نہ کریں جنہوں نے آیات الہی کا انکار کیا ہے، تکذیب کی ہے. انما نملی لہم خیر لانفسہم، ہم نے جو تھوڑی سی چھوٹ دے دی ہے، جو مہلت دے دی ہے، وہ ان کے حق میں اچھی ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اس لیے چھوٹ دے دی ہے کہ دل میں جو ظلم کی بھڑاس رہ گئی ہے وہ بھی نکال لیں، وہ بھی گناہ کر لیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ارے دنیا کا کوئی بادشاہ کیا عذاب مہیا کرے گا جو اس کائنات کے خالق نے ان لوگوں کے لیے عذاب تیار کیا ہے جس میں علم ہی علم ہے، جس میں رسوائی ہی رسوائی ہے، جس میں ذلت ہی ذلت ہے. اب سارا مجمع ظاہر ہے کہ کہہ تو دیا جناب زینب، ایک اسیر عورت نے نہ پورا اعتماد قرآن پر، قرآن کی صداقت پر، اپنی سچائی پر، اپنے بھائی کے انکار بیعت کی دائمی صداقت پر، اس کے دفاع میں کھڑی ہو گئی. اور اسی جگہ اسی آل عمران سے سورت پڑھی، ایک آیت پڑھی کہ جن لوگوں نے آیات الہی کا انکار کیا وہ سوچے بھی نہیں، گمان بھی نہ کریں. یہ تھوڑی چھوٹ، تھوڑی سی لفٹ، تھوڑی سی مہلت دے دی ہے، یہ ان کے حق میں خیر ہے، ان کے حق میں خیر. کہہ دینا آسان، مگر یہ کہہ کے جناب زینب نے اپنے کاندھوں پر اپنے دعوے کی دلیل کا بوجھ اٹھا لیا. دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن دعوے کی دلیل بھی پیش کر دینا یہ بہت مشکل. دعویٰ کیا تھا کہ یہ مہلت ہے، یہ چھوٹ ہے. تو اتنے بڑے ملک کو مہلت ثابت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. کبھی غور کیجئے گا، جس کی عزاداری ہم کرتے ہیں، جس کا ماتم ہم کرتے ہیں، جس کی حکمتوں کے چرچے اب
عزاداروں کے حلقوں کو توڑ کے آفاقی بن رہے ہیں دھیرے دھیرے. بڑے بڑے اہل فکر اور بڑے بڑے ماہرین نفسیات لگے ہوئے تجزیہ کرنے میں. لہذا اتنے بڑے دعوے کی دلیل پیش کرنا کہ یہ ملک نہیں ہے مہلت ہے. بس میرے پاس وقت نہیں ہے کہ کتنی دیر لگی جناب زینب کو اس دعوے کو دلیل سے مضبوط کرنے میں. اور دلیل جناب زینب کو خود یزید کے گھر سے مل گئی. کبھی اس کی لڑکی کی شکل میں دلیل آئی اور اس نے اسی تخت کو ٹھوکر مارا. کبھی اس کے بیٹے کی شکل میں آئی جس نے اسی تخت پر کھڑے ہو کے کہا کہ میں اس عذاب میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا اس تخت کا وارث بن کے جس عذاب میں میرا دادا مبتلا ہو چکا اور میرا باپ مبتلا ہونے والا ہے. یزید کی زوجہ چلی آئی برہنہ سر. یزید فوراً کھڑا ہوا. اس نے اپنی عبا اپنے جسم میں اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دی. تو جیسے ڈالی ویسے اس نے اس عبا کو اٹھا کے پھینک دیا ذلت سے اور پلٹ کے کہا میرے پردے کا بڑا خیال, آل رسول کے پردے کا کوئی خیال نہیں. تو یزید ہی کے محل سے زینب کو دلیل ملتی چلی. مجمع متوجہ ہوتا چلا گیا. ہوتے ہوتے یزید نے محسوس کر لیا کہ اب بغاوت ہونے والی ہے, رعایا میرے خلاف اٹھنے والی ہے. یہ سلسلہ شام تک جاتے جاتے زندان شام کی ایک کم سن بچی کے گریے سے مل گیا. جب رات آئی تو وہ بچی اپنے باپ کے لیے تڑپ کے جب روئی اور اس کے گریے کی آواز شام کی فضا میں تحلیل ہوئی. رات کا وقت تھا مگر ساری رعایا یزید کے محل تک چلی آئی اور آ کے بس ایک سوال کر رہی تھی, یہ پتہ لگاؤ یہ وہی بچی تو نہیں ہے کہ جس کے دامن میں اس کے باپ کا کٹا ہوا سر دربار ہے. اب کیسے نہیں کر سکتے اسے جانتے ہیں. یہ کوئی بڑے باپ کی بیٹی یوں کٹا ہوا سر مر جانے کے بعد, قتل ہو جانے کے بعد اٹھ کے کسی بیٹی کے دامن میں نہیں جاتا. ساری رعایا محسوس کر رہی ہے کہ جو مارے گئے وہ کوئی اور تھے اور جنہوں نے مارا ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں تھا. یہی وہ موقع ہے جب جلدی جلدی بلا کے یزید نے سید سجاد کی ہتھکڑی کٹوائی, بیڑی کٹوائی اور جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے جو زنجیریں الگ کروائیں, رہائی کا پیغام دے دیا. تو زیادہ دن تک رہ گئے تو پوری رعایا ہم پر چڑھائی باغی ہو جائے گی. یہ تاج وہ ہمارے پیروں سے نکل جائے گا. اور جیسی ہی خوشخبری سنانے اے پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا ہے, یزید نے ہمیں آزادی دے دی, وطن جانے کی چھوٹ دے دی. زینب نے کہا اے بیٹا یہ آزادی یہ رہائی یزید کے رحم و کرم کا نتیجہ نہیں ہے, یہ ہماری حقانیت کا نتیجہ ہے. بیٹا ہم جائیں گے, ہم شام میں رہیں گے نہیں, جائیں گے, مگر جب تک شام والوں کو اپنی حقانیت بتا نہ دیں گے اس سے پہلے نہیں جائیں گے. یہ کہنے کے بعد اب زینب جب اٹھی ہیں تو وہ ایک حاکمہ کی طرح سے اٹھی ہیں اور یزید ایک محکوم کی طرح سے بیٹھا. ایک قیدی عورت کا ایسا حاکمہ بنا, ایسا ملک لے لینا یزید سے, جو کہیں وہ یزید کرنے پر مجبور ہو جائے, نہ مفتوں سے فتویٰ لے سکے نہ کسی سے مدد لے سکے. اٹھی حاکمہ کی طرف سے, کہو یزید سے کہ محل میں ایک جگہ خالی کروائے, خالی کروانا پڑا. کہو یزید سے کہ اس میں ایک فرش بچھائے, فرش بچھانا پڑا. کہو یزید سے کہ شام میں ایک منادی دوڑائے اور یہ اعلان کرے کہ حسین کی بہن شام والوں سے کچھ کہنا چاہتی ہیں. حاکمہ کی طرف سے جب وہ گئی جو جگہ خالی کروائی گئی تھی, دیکھا کہ شاہی فرش بچھا ہوا ہے, کہا اٹھاؤ اس فرش کو. اسی حاکمہ نے لے لی,
اس لیے کہ میں اپنے بھائی کا ذکر شاہی فرش پہ نہیں کروں گی، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو خاک و خون میں لوٹتا ہوا دیکھا ہے۔ جیسے ہی کہا ہٹاؤ، ہٹایا گیا، اسی خاک پہ زینب کھڑی ہوئی۔ شام کی عورتیں آ چکی تھیں، اور یاد رکھ لیجیے کہ زینب سے بڑا ذاکر نہ کل کوئی گزرا ہے، نہ آج ہو سکتا ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ جو ذاکر آئے گا یا پڑھ کے ذاکری کرے گا یا سن کے ذاکری کرے گا، زینب نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے، تب اس کے بعد ذاکرہ بنی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مورخ کہتا ہے کہ جب زینب نے اپنے بھائی کے مصائب بیان کیے، کبھی علی اکبر کے مصائب، کبھی قاسم کے مصائب، کبھی جناب اصغر کے مصائب بیان کرتی تھیں، تو محل کی چھت جو تھی وہ گریے کے تموج سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اڑ جائے گی چھت، جیسے گر جائے گی چھت۔ اور یزید جو ہے وہ دہل رہا ہے، وہ کانپ رہا ہے، وہ لرز رہا ہے۔ مجلس پر مجلس، ایک دو دن نہیں، ایک ہفتہ مجلس آئی۔ جب مجلسیں بہت ہو گئیں، الفاظ سے کربلا کے زندہ تصور کو دلوں میں اتار دیا زینب نے، تو ایک بار جب علی اکبر کا ذکر کیا تو ام لیلہ کو بلا کہا یہی اس کی ماں ہے۔ جب اصغر کا ذکر کیا رباب کو دکھا دیا، جب قاسم کا ذکر کیا ام فروا کو دکھا دیا۔ لہذا جب بیان کے ساتھ تصویریں بھی دلوں میں اتار لیں تو ایک بار پھر حاکمانہ لہجے سے کہا کہو یزید سے کہ ہمارے شہداء کا سر بھیج دے۔ شہداء کا سر آیا، سر آتے رہے، سر کو اٹھا اٹھا کے دکھاتی رہی، مگر ایک سر ایسا تھا کہ جب داخل ہو رہا تھا تو آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن جب داخل ہو گیا تو آنکھیں بند ہو گئیں۔ زینب آگے بڑھیں اور بڑھنے کے بعد اے بھیا عباس، اب آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہماری ردائیں واپس مل گئی ہیں، ہمیں رہائی مل گئی ہے، اب ہم اپنے وطن مدینہ جا رہے ہیں، اب تم آنکھیں کھول سکتے ہو۔ بھائی یہاں سے گزرنے کے بعد زینب کربلا گئیں، اور کربلا جانے کے بعد جب مدینے پہنچیں تو سوائے اس کے اور کیا تحفہ تھا کہ حسین کا خون بھرا ہوا کرتا ایک بار نانا کی قبر کے اوپر رکھ دیا۔ لکھا ہے کہ قبر ہلنے لگی، تھر تھری پیدا ہوئی۔ ایک بار زینب نے اے لالا ابھی کیا ہے، اگر یہ مجمع نہ ہوتا تو میں اپنی آستین سرکاتی اور دکھاتی آپ کی امت نے آپ کی نواسی کے ساتھ کیا کیا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها بار اللہ محمد آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو زیارات کے مشتاق ہیں مشرف فرما، علماء کا سایہ ہمارے سر برقرار رکھ، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و سار میں شمار